پارٹ نمبر 3 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ میں نے افسوس بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا پھر تو واقعی ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تم کنٹری جاؤ یا کہیں بھی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں تو عمر کوٹ جا رہا ہوں۔ ایسے کیسے چلے جاؤ گے تم عمر کوٹ منگل سنگھ؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا تمہارے پاس ایک بھاری رقم موجود ہے، اس رقم پر ہم دونوں کا برابر حق ہے۔ پہلے رقم کا بٹوارا ہوگا، پھر ہم اپنا اپنا راستہ پکڑیں گے۔ میں نے اسے یاد دلایا، وجدان سائیں نے یہ رقم ہمیں اس لیے دی تھی کہ ہم اپنی اصلاح کریں، برائی کی راہ چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کریں۔ یہ رقم ہمیں اس مسئلے وجدان نے نہیں دی منگل سنگھ، گڈا سنگھ نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ رقم تو ہماری ہی تھی، ٹویوٹا 4 وہیل کے ایک خفیہ خانے میں تم نے چھپا رکھی تھی، مجھے بھی اسی وقت معلوم ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ٹولتی ہوئی نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر بولا اس میں اس وجدان کا کیا کمال ہے؟ ہماری رقم ہمارے پاس آ گئی، تم نے اگر واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے پیسے کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دو۔ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں اپنے پیشے کو چھوڑوں، مجھے اپنے ڈاکو ہونے پر فخر ہے۔ تم آدھی رقم میرے حوالے کرو اور جا کر کسی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو۔ گنڈا سنگھ کل تک آنکھ ملا کر مجھ سے بات نہیں کرتا تھا اور آج مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کہا، تم ایک بات بھول رہے ہو گنڈا سنگھ، اور وہ یہ کہ اس رقم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری ذاتی رقم ہے۔ ہم ایک گروہ کی صورت میں لوٹ مار کرتے رہے ہیں، اس لیے لوٹ کے مال پر ہم سب کا برابر حق ہے۔ اگر تم نے کچھ رقم چھپا کر جیب کے خفیہ خانے میں رکھ دی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی تم اب ایک نیک اور پرہیزگار آدمی بننے جا رہے ہو، تمہیں دولت دنیا سے کیا کام؟ شکر کرو، میں تو آدھی رقم کا مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے تو چاہیے کہ میں ساری رقم تم سے لے لوں۔ گنڈا سنگھ کے تیور، خیالات اور عزائم نہایت ہی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور اس رقم میں آدھے پیس کو دیکھ لیے، پھر ہماری راہیں واقعی جدا ہو گئیں۔ وہ کنٹری گیا یا نہیں گیا مجھے نہیں معلوم، البتہ میں چھپتے چھپاتے عمر کوٹ پہنچ گیا۔ میں نے خاص طور پر یہ خیال رکھا کہ کسی جاننے والے سے ٹکراؤ نہ ہو، اس علاقے کے چپے چپے پر ہماری تلاش جاری تھی۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، وہ رات مجھے عمر کوٹ ہی میں گزارنا تھی۔ میں نے خود کو دوسروں کی نظر سے زیادہ پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک چارپائی ہوٹل کا انتخاب کیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں جلد ہی سو گیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس وقت گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے چارپائی چھوڑی اور ٹہلنے کے لیے ایک طرف نکل گیا۔ ابھی رات کا پہلا پہر تھا، میں ٹہل قدمی کرتے ہوئے کافی دور نکل گیا۔ میں اس سڑک پر اکیلا ہی تھا، میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اندھیرے میں کیوں ٹہل رہا ہوں، البتہ میری گھبراہٹ قدرے کم ہو گئی تھی۔ میں اپنی کیفیت پر غور کر رہا تھا کہ مجھے اپنے سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں نے چونک کر گاڑی کی طرف دیکھنا شروع کیا، اگلے ہی لمحے وہ سیاہ گاڑی میرے نزدیک پہنچ کر رک گئی۔ وہ گاڑی یہی لینڈ کروز تھی اس وقت ہم جس میں سفر کر رہے ہیں۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی براجمان تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ایسا حسن میں نے کہیں نہ سنا اور نہ دیکھا تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کی گردن میں پڑی ہوئی مالا تھی۔ میں نے ایسی مالا بھی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ منگل سنگھ یہاں تک پہنچ کر رک گیا۔ اس کی کہانی نے مجھے بے چین کر دیا۔ کسی خوبصورت جوان لڑکی اور نادر وجود مالا کے ذکر پر آپ میرا دھیان نیلگری کی طرف چلا گیا۔ میں نے منگل سنگھ سے پوچھا، اس مالا کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ وہ بتانے لگا، سائیں وہ بڑی عجیب و غریب مالا تھی۔ میں نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا تھا۔ وہ 21 سیاہ چمپے پتھروں والی مالا تھی، جس میں درمیانی پتھر ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر تھا۔ یہ وہی مالا تھی جو کبھی نیلگری نے مجھے تحفتاً دی تھی، لیکن پاک بھارت سرحد عبور کرتے ہوئے وہ مالا ریگستان میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ پھر ایک ملاقات پر نیلگری نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مالا دوبارہ اس کے پاس پہنچ چکی ہے۔ منگل سنگھ بدستور ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے مجھے بتانے لگا کہ سیاہ لینڈ کروز والی اس حسین لڑکی نے اس سے کہا کہ کچھ بندوں کو بنی سر سے لینا ہے، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ منگل سنگھ کسی معمول کی طرح کوئی سوال کیے بغیر لینڈ کروز میں بیٹھ گیا۔ رات کے آخری پہر وہ بنی سر پہنچ گئے۔ منگل سنگھ کے بقول اس حسینہ نے گاڑی ایک حویلی کے کچھ فاصلے پر روک دی تھی اور اس سے کہا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے۔
وہ ہیویلی میں سے بندوں کو لینے جا رہی ہے۔ منگل سنگھ نے ان بندوں کو کراچی پہنچانا ہے۔ جیپ سٹارٹ تھی۔ منگل سنگھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بندوں کا انتظار کرنے لگا۔ اس حسین ساحرہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے منگل سنگھ کو ہدایت کی کہ جن بندوں کو کراچی پہنچانا ہے وہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ خود ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ منگل سنگھ کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو کراچی پہنچا کر واپس عمرکوٹ آ جائے، پھر وہ اسے ان خدمات کے صلے کے طور پر کوئی انعام دے گی۔ منگل سنگھ اس کے شہر میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ کوئی سوال کیے بغیر اس کے احکام کی تعمیل کرتا چلا گیا۔ منگل سنگھ کی کہانی نے واضح کر دیا کہ نیلگری نے اسے ٹریپ کیا تھا۔ وہ ہمیں قاضی سلطان کی حویلی سے نکال کر کراچی پہنچانا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے سارا گھٹ راگ پھیلایا تھا۔ میں نے منگل سنگھ سے سوال کیا، تم بنی سر کی طرف آنے کے لیے کس طرح تیار ہو گئے؟ یہاں کے قاضی سلطان کی بیٹی کو تم لوگوں نے اغوا کیا تھا۔ بجدان سائیں، مجھے خود پر اختیار نہیں رہا تھا، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے پوچھا، اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ آپ سے بات چیت کرنے کے بعد میں خود کو خاصا آزاد محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، لگتا ہے میں اس لڑکی کے سہار سے نکل آیا ہوں۔ میں نے نیلگری کے بارے میں اسے بتانا ضروری نہ سمجھا۔ سارا کھیل میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر منگل سنگھ نے پوچھا، سائیں کیا آپ اس جادوگرنی کو جانتے ہو؟ کون جادوگرنی؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ میں اسی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں سائیں، جس کے حکم پر میں آپ کو کراچی پہنچانے جا رہا ہوں۔ منگل سنگھ نے کہا، وہ کسی جادوگرنی سے کم نہیں۔ میں اب تک خود کو اس کے اثر میں محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، میں نے تمہاری زبان سے پہلی مرتبہ اس کا ذکر سنا ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، سائیں آپ بہت گہرے آدمی ہو، ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ مجھے تو یہ کوئی بہت بڑا چکر لگتا ہے۔ مثلاً کیسا چکر؟ میں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، آپ نے مغوا ممتاز کو ہماری قبضے سے چھڑایا، اور بنی میں آپ کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو یہاں پہنچا دیا۔ آپ کے اس کارنامے پر قاضی سلطان کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن جس طرح آپ اس کی حویلی سے رخصت ہوئے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہاں کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں رہے۔ پھر اس جادوگرنی کا کردار اور عمل بھی بہت ماورائی سا ہے۔ میں اس کے زیر اثر عمرکوٹ سے یہاں پہنچا اور اب آپ کو کراچی پہنچانے جا رہا ہوں۔ وہ جادوگرنی ہمارے ساتھ نہیں آئی، بلکہ وہ حویلی میں رہ گئی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے۔ اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو، میں نے کہا۔ وہ بولا، آپ کے دونوں ساتھیوں کا رویہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، پہلے آپ کا ساتھی مرد گاڑی میں داخل ہوا اور آتے ہی پچھلی سیٹ پر سو گیا۔ پھر آپ اس لڑکی کے ساتھ آئے، لڑکی بھی گاڑی میں آتے ہی گہری نیند میں سو چکی۔ صرف آپ جاگ رہے ہو۔ یہ تمام باتیں کچھ عجیب سی نہیں ہیں؟ اس پراسرار ہستی نے آپ لوگوں کو کراچی پہنچانے کے لیے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ وہ خود بھی تو یہ کام کر سکتی تھی۔ یہ ساری باتیں الجھانے والی ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سائیں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تم اس معاملے میں سوچ سوچ کر اپنے ذہن کو نہ تھکاؤ۔ میں نے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں کراچی پہنچانے کے بعد خود سیدھے عمرکوٹ پہنچ جاؤ، تاکہ وہ پراسرار جادوگرنی تمہیں کسی انعام سے نوازے۔ اس نے اگر وعدہ کیا ہے تو تمہیں ضرور انعام دے گی۔ وہ شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا نظر آنے لگا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ہم جن حالات سے گزر کر بنی سر پہنچے تھے وہ خاصے تشویشناک تھے۔ پھر ڈی ایس پی اور ایس پی کے باہمی چپکلش نے انہیں مزید گمبھیر بنا دیا۔ نیلگری نے بروقت مجھے حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا، ورنہ صبح ہوتے ہی ہم دھر لیے جاتے۔ ڈی ایس پی کے ساتھ میں نے جو شاندار سلوک کیا تھا وہ اس کے لیے ناقابل فراموش کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ مجھے بڑی سے بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتا تھا۔ نیلگری نے ایک طرف مجھے حالات کی نزاکت سے باخبر کر دیا، دوسری جانب وہ منگل سنگھ کو گھیر گھار کر ہمارے پاس لے آئی تاکہ ہم بآسانی کراچی پہنچ سکیں۔ منگل سنگھ پر نیلگری کے طلسماتی اثرات بہت واضح تھے۔ وہ پوری طرح اس کا مطیع و فرما بردار نظر آتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ہمیں کراچی پہنچانے کے بعد سیدھا عمرکوٹ جاتا۔ اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ نیلگری اسے کسی انعام سے نوازتی۔ وہ ایسی ہی ہستی تھی، پراسرار شکتیوں کی مالک، جب جو چاہتی تھی کر گزرتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لینڈ کروز اس نے کہاں سے حاصل کی تھی۔ گاڑی ایئر کنڈیشن اور سیاہ شیشوں والی تھی۔ یہ انتظام ہماری سہولت اور حفاظت کی خاطر کیا گیا تھا۔ مجھے نیلگری کے کمالات کے اتنے تجربے اور مشاہدے ہو چکے تھے کہ میں نے اب اس کی باتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ نیلگری کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے اس کے سنسنی خیز انکشافات بھی یاد آنے لگے۔ اس نے میرے زہریلے پن کی طرف توجہ دلا کر مجھے ریڈ الرٹ کر دیا۔ زندگی کی ہنگامہ خیزیوں میں اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، اور شاید کبھی بھی نہ جاتا۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے ڈسنے والا زہریلے سے زہریلا جاندار بھی پلک جھپکنے میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔
میں کسی ضرورت مند کو اپنا خون نہیں دے سکتا۔ ان حقائق کو جھٹلانا حقیقت کی طرف سے آنکھیں پھیر لینا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں کسی ماہر ڈاکٹر سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا اور اپنے اس زہریلے پن کو ختم کر کے نارمل انسان کی سی زندگی گزاروں گا۔ پھر میرا دھیان نیلگری کی دستگیری کی طرف چلا گیا۔ اس نے نہ صرف ہمیں قاضی سلطان کی حویلی سے نکال کر پولیس والوں سے محفوظ کر دیا تھا، بلکہ بوٹا سنگھ اور ڈائری کے بارے میں بھی معلومات بہم پہنچا کر میرا کام آسان کر دیا۔ وہ چودھری نواز علی کی نظر میں آ چکا تھا۔ ڈائری کے حصول کی خاطر چودھری کے بندے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم نامہ وصول کر چکے تھے۔ وہ بیچارہ ہائی رسک پر تھا۔ نیلگری نے میرے اور ساحل کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس کے انداز نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں اس کے جملے کو واضح معنی پہنانے سے ہچکچا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس انداز میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ نیلگری نے ساحل کے نام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ نام تم نے خوب رکھا ہے، مجھے پسند آیا۔ اس مناسبت سے تم اپنا نام ساغر رکھ لو۔ ساغر اور ساحل کا جنم کا ساتھ ہے، لیکن کے بعد اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اگر پوری دیانتداری سے اس ادھورے جملے کو مکمل کیا جاتا تو اس میں یہ لفظ درج کیے جاتے، لیکن تمہارا ساتھ پائیدار نہیں، تم جلد یا بدیر جدا ہونے والے ہو۔ اس طرف دھیان جاتے ہی میں ذہن کو جھٹک دیتا۔ شاید میں یہ حرکت کسی لاشعوری جذبے کے تحت کر رہا تھا۔ میں ساحل کو خود سے علیحدہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس بارے میں سوچنے سے گریز کر رہا تھا۔ انسانی نفسیات کی گتھیاں بھی عجیب ہیں، جتنی کھولو اتنی ہی بنتی چلی جاتی ہیں۔ میں اس وقت نفسیات سے زیادہ حالات کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، اس لیے میرا دھیان بوٹا سنگھ کی طرف چلا گیا۔ بوٹا سنگھ کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ یہ نام مسلمانوں اور سکھوں میں مشترک ہے۔ اگر سنگھ ہٹا کر شروع میں محمد کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ مسلمانوں والا نام ہو جائے گا۔ پاکستان کے دیہاتوں، خصوصاً پنجاب کے دیہاتوں میں یہ نام سننے میں آتا ہے۔ بوٹا سنگھ کی رہائش اچرا لاہور میں تھی۔ وہاں اس نے سب کو اپنا نام بوٹا ہی بتایا ہوا تھا۔ بوٹا سنگھ مونا سنگھ تھا، اس لیے بھی وہاں کی آبادی میں وہ بآسانی گھل مل گیا۔ اگر وہ سکھوں کے روایتی حلیے میں ہوتا تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ جب تک خوش قسمتی اس کا ساتھ دیتی رہی وہ محفوظ رہا، اور اب اس کی بدقسمتی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ چودھری نواز علی کے خونخوار کتے اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ لاہور میں رہنا اس کے لیے ممکن نہ رہا تو اس نے کراچی کا رخ کیا، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے استقبال کا بڑا شاندار بندوبست کیا جا چکا تھا۔ مجھے ہر صورت بوٹا سنگھ کو بچانا تھا۔ میں اس کا احسان مند تھا۔ اس نے میرے باپ کی قیمتی ڈائری کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل کر لاہور سے کراچی کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بوٹا سنگھ کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے حلیے سے واقف تھا۔ بس اتنا جانتا تھا وہ ایک مونا سنگھ ہے، یعنی کلین شیو اور مخصوص جوڑے سے بے نیاز۔ سنگاپور میں آن جہانی خشونت سنگھ کی بیٹی ارملا کور کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے باپ کی یادداشتوں والی ڈائری لاہور میں رہائش پذیر بوٹا سنگھ کو امانتاً بھجوا دی گئی ہے۔ میرے ذہن میں بوٹا سنگھ کی لاہور والی رہائش گاہ کا ایڈریس محفوظ تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ پتہ بے مصروف ہو کر رہ گیا تھا۔ نیلگری خلوص سے نیت سے میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے اسے گوتم بھوش سے جنگل میں پھنسنے سے بچایا تھا۔ شاید وہ اس احسان کا بدلہ چکا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ مجھ سے محبت کے دعوے دار بھی تھی۔ میں نے نیلگری کا جو روپ انڈیا، نیپال اور رشی کیش میں دیکھا تھا، اب وہ اس سے قدرے مختلف انداز میں پیش آ رہی تھی۔ مجھے اس کے رویے کی تبدیلی پر اعتراض تھا اور نہ ہی اس کے محبت کے دعوے کو میں شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی کہ مجھے نیلگری کی مدد کے بغیر اپنے بلبوتے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اس کی محبت کی ناقدری نہیں کر رہا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی محبت کے تصور ہی سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے اس کے حوالے سے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے پورے اسرار شکتیوں کی مالک ایک مہان ہستی ہی سمجھا تھا۔ میں اپنی کیفیات کو کوئی نام نہ دے سکا۔ نیلگری سے گریز کی لاشعوری ترغیب کو میں کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھا۔ بعض نازک معاملات میں ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ اگر میرے ساتھ ایسا پیش آ رہا تھا تو اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ ہم 10 بجے کے قریب کراچی پہنچ گئے۔ منگل سنگھ نے لینڈ کروز کو ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر روکتے ہوئے مجھ سے پوچھا، سائیں اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا، تم وہی کرو جس کی تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ پھر میں نے عقبی حصے میں موجود ساحل اور میر بخش کو گاڑی کے نیچے اترنے کا اشارہ دیا۔ نیلگری کے کہنے کے مطابق کراچی کی حدود میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں یکے بعد دیگرے بیدار ہو گئے تھے۔ لینڈ کروز کی جگہ کی تبدیلی اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود منگل سنگھ کو دیکھ کر ان کے چہرے حیرت اور اضطجاب کا مرقع بن گئے تھے۔
لیکن میری مخصوص سنجیدگی نے انہیں باور کرا دیا کہ انہیں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں فی الفور کوئی سوال نہیں کرنا۔ میں بیک ویو مرر میں گاہے بگاہے ان کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں لاتعداد سوالات کروٹیں لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک آدھ مرتبہ ساحل نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں نے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ چپ سادھ کر بیٹھ گئی۔ ساحل اور میر بخش لینڈ کروز کے نیچے اتر چکے تو میں نے بھی اپنی سائیڈ کے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس کے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر گاڑی کے باہر آتا، منگل سنگھ کی آواز نے مجھے روک لیا۔ سائیں، یہ تو لیتے جائیں، وہ نہایت ہی مؤدب لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گنٹی تھی۔ میں نے اس کے آگے پیچھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ نوٹ کیسے ہے منگل سنگھ؟ یہ وہ رقم ہے جو میرے حصے میں آئی تھی، اس نے بتایا۔ آدھی رقم میں نے گنڈا سنگھ کو دے دی تھی۔ میں نے کہا، مگر تم یہ رقم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس پر اسرار ہستی کا حکم ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ واپسی پر یہ رقم وہ مجھے دے دے گی۔ منگل سنگھ اشارہ نیلگیری کی طرف تھا۔ ہمیں وڈیرا اکبر سومرد کے پجاروں سے جو 50,000 روپے ملے تھے وہ قاضی سلطان کے پاس رہ گئے تھے۔ اس وقت ہم بالکل خالی ہاتھ تھے۔ نیلگیری نے ہمارے لیے ایک معقول رقم کا بندوبست بھی کر دیا۔ منگل سنگھ نے ریلوے کراسنگ پر اپنی نجات کے بدلے مجھے 1,00,000 روپے کی آفر کی تھی، تاہم یہ رقم میں نے اسے واپس لوٹا دی تھی۔ یہ اس کا آدھا تھا، یعنی پورے 50,000 روپے۔ نیلگیری نے ہماری رقم کا حساب برابر کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ واپسی پر وہ منگل سنگھ کا نقصان بھی پورا کر دے گی، بلکہ اسے کچھ زیادہ ہی دے گی۔ میں نے منگل سنگھ کے ہاتھ سے 50,000 کے استعمال شدہ نوٹ لے کر اپنی ہپ پاکٹ میں رکھ لیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، منگل سنگھ، وہ پراسرار ہستی بہت طاقتور اور بااختیار ہے، اس سے رہنمائی ضرور لینا۔ اگر وہ تمہیں کچھ عطا کرنے پر آ جائے تو شرم اور جھجک میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ تم اس کی شکتیوں کا اندازہ نہیں۔ آپ کو تو اندازہ ہے نا سائیں، وہ مانک خیز انداز میں بولا۔ میں نے بھی جواباً وہی انداز اختیار کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ منگل سنگھ لینڈ کروز کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا تو ان دونوں نے مجھے گھیر لیا۔ میر بخش نے تو قدرے تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر ساحل کی زبان کسی تیز رفتار ٹرین کی مانند چلنے لگی۔ اس نے یکے بعد دیگرے میرے سامنے سوالات کا انبار لگا دیا۔ یہی سوالات میر بخش کی آنکھوں میں بھی مچل رہے تھے، مگر اس نے بے صبری نہیں دکھائی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ساحل کی زبان کو بریک لگایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، چلو کہیں آرام دہ جگہ پر جا بیٹھیں۔ ساحل ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، اس مقصد کے لیے وہ ہوٹل مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بلند و بالا براؤن کلر ہوٹل کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایک معقول صورت اور معیاری دکھائی دینے والا ہوٹل تھا۔ اندر کا حال اندر پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ بہرحال وہ قرب و جوار میں موجود ہوٹلوں میں سب سے زیادہ صاف ستھرا اور پرکشش ہوٹل تھا۔ ساحل کی تجویز سے میر بخش نے بھی اتفاق کیا۔ ساحل ٹھیک کہہ رہی ہے سائیں، یہ ہوٹل بڑا معیاری ہے، ناشتہ بھی کریں گے اور بات چیت بھی ہوگی۔ آپ کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی بہت سوال شور مچا رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہے گا، اس سے پہلے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کون سا کام وجدان؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ دونوں ابھی تک اس رات سے واقف نہیں تھے کہ ہم ریلوے اسٹیشن کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ انہیں بوٹا سنگھ ڈائری اور چودھری نوازش کے بندوں کی کہانی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ تو اپنی بے خبری میں قاضی سلطان کی حویلی سے لینڈ کروز میں لائے گئے تھے اور نیند کی حالت میں کراچی تک پہنچے تھے۔ میں نے ساحل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم اس وقت ریلوے اسٹیشن کے قریب کھڑے ہیں اور یہاں اس لیے آئے ہیں کہ 11 بجے والی ٹرین سے میرا ایک درینہ خیر خواہ یہاں پہنچنے والا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ میر بخش نے کہا، 11 بجنے میں تو ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے سائیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس گھڑی نہیں تھی، تاہم یہاں پہنچتے ہی میں نے منگل سنگھ سے وقت کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے ایک راہگیر سے معلوم کر کے مجھے وقت بتا دیا تھا۔ اس راہگیر نے حیرت سے منگل سنگھ کو دیکھا بھی تھا۔ شاید اس کی حیرت کی وجہ یہ ہو کہ قیمتی لینڈ کروز میں بیٹھے ہوئے شخص کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے۔ میں نے میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے اسٹیشن کے اندر جا کر ٹرین کی آمد کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنا چاہیے، پھر کہیں بیٹھ کر ناشتہ اور گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میر بخش نے کہا، میں 2 منٹ میں معلوم کر کے آ جاتا ہوں، آپ مجھے ٹرین کا نام بتا دیں۔ ٹرین کا نام تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے کہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ 11 بجے اسٹیشن پر پہنچے گی اور میں جس مسافر کو لینے آیا ہوں وہ لاہور سے آ رہا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میر بخش نے کہا، اس سے پتہ چل جائے گا۔ ویسے سائیں، ہمارے ملک میں کبھی اتفاق ہی
سے ٹرین وقت پر پہنچ پاتی ہے، ورنہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تاخیر تو عام سی بات ہے۔ میں نے کہا تم معلوم کر کے تو آؤ۔ جانے سے پہلے وہ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا سائیں آپ کو جس ٹرین کا انتظار ہے وہ اسی اسٹیشن پر آئے گی نا؟ کیوں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اسٹیشن ہے؟ یہ کینٹ اسٹیشن ہے سائیں، اس نے جواب دیا۔ کراچی میں اس کے علاوہ ایک اور اسٹیشن بھی ہے جو سٹی اسٹیشن کہلاتا ہے، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو میں نے پوچھا لیکن کیا؟ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا کسی بھی ٹرین کا آخری اسٹیشن کینٹ ہو یا سٹی، وہ پہلے کینٹ اسٹیشن پر ہی رکے گی، یہاں سے گزرنے کے بعد ہی وہ سٹی اسٹیشن پہنچے گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ سڑک عبور کر کے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا۔ منگل سنگھ نے ہمیں اگر کینٹ اسٹیشن پر پہنچایا تھا تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ بوٹا سنگھ اسی اسٹیشن پر ٹرین سے اترنے والا تھا۔ وہ سب کچھ نیلگری کی ہدایت پر کر رہا تھا اور نیلگری بخوبی جانتی تھی ہمیں کہاں پہنچایا جائے۔ 5 منٹ بعد میر بخش واپس آیا اور اس نے بتایا سائیں 11 بجے یہاں پہنچنے والی ٹرین کا نام تیز کام ایکسپریس ہے۔ وہ دراصل پاکستان کے ایک شمالی ضلع راولپنڈی سے چلتی ہے اور لاہور سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچتی ہے، یعنی یہی کینٹ اسٹیشن پر۔ میں نے پوچھا اس کی آمد کی کیا صورتحال ہے؟ وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے سائیں، یعنی یہاں دوبارہ وہ 12 بجے پہنچے گی اگر مزید لیٹ نہ ہوئی تو۔ میر بخش نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت وہ حیدرآباد کے اسٹیشن پر کھڑی ہے۔ حیدرآباد سے کراچی تک 2 گھنٹے کا رن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کم از کم 2 گھنٹے ہیں۔ ساحل نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اس دوران میں ہم خوب تگڑا ناشتہ اور ڈھیر ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ ہم تینوں اس ہوٹل کی جانب بڑھ گئے جس کا انتخاب ہم تھوڑی دیر پہلے کر چکے تھے۔ ہم سیدھے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں پہنچے۔ ہال میں اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، بس اکا دکا میز پر ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ہم نے ہال کے کونے میں بچھی ایک میز کا انتخاب کیا۔ ڈائننگ ہال صاف ستھرا تھا اور جاذب نظر آ رہا تھا۔ جب تک ہمارے لیے ناشتہ سرو کیا جاتا ہم باری باری واش روم سے ہو آئے تھے۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے ہم پوری طرح فریش ہو گئے۔ میں کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ساحل اور میر بخش کو حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ وہ دونوں میرے قریبی اور جانساز ساتھی تھے، انہیں بہانوں سے بہلانا مناسب نہیں تھا، اور گزشتہ رات حالت بے خبری میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہ بہانوں سے ٹہلنے والے اور بہلنے والے بھی نہیں تھے۔ ساحل میرے اعتماد پر پوری اتری تھی اور اس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ میر بخش بھی گزشتہ روز سے کئی بار آزمائشی مرحلوں سے گزر چکا تھا، لہٰذا اسے بھی اپنے بارے میں کھل کر بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ ساحل نیلگری کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی، تاہم وہ میرے اور نیلگری کے درمیان تعلق سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی اسے فی الحال اس تعلق سے واقف ہونا چاہیے تھا۔ البتہ وہ سونے کے راز کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ان دونوں کو تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ ساحل خاموشی اور سنجیدگی سے سنتی رہی، لیکن میر بخش کے چہرے پر حیرتوں کا میلہ لگا تھا۔ میں نے اپنی بات ختم کر دی تو وہ لرزتی آواز میں بولا سائیں آپ آخر چیز کیا ہو؟ میں جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں، میں نے سادگی سے کہا۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا نہیں سائیں نہیں، اللہ سائیں کی قسم آپ جو سامنے ہو اس سے 1000 گنا چھپے ہوئے ہو۔ پہلے آپ کا مارشل آرٹس اور جی کی قوت ہی کم حیران کرنے والی تھی، اب نیلگری جیسی پراسرار شکتی سے آپ کا رابطہ تو پاگل کر دینے والا ہے۔ مگر تم پاگل نہ ہو جانا میر بخش، ساحل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ایک معیاری ہوٹل ہے، اگر یہاں تمہارا دماغی توازن بگڑ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجبوراً تمہیں کسی دماغی ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ کیا تم وجدان کو چھوڑ کر کسی ہسپتال میں رہنا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں، اس نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اتنے عظیم الشان انسان کا ساتھ چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنی آخری سانس تک وجدان سائیں کے قدموں میں۔ وہ ذرا سا اٹکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا میرا مطلب ہے وہ ہمارا زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ساحل نے کہا اس زندگی بھر کے ساتھ کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دماغ کو قابو میں رکھو۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان حالات حاضرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر میر بخش نے پوچھا سائیں آپ تو بوٹا سنگھ کو پہچانتے نہیں ہو، جبکہ آپ کے دشمنوں کو اس کے حلیے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ خاموشی سے اسے لے اڑے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ تو ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ساحل بولے ہمیں جلد از جلد ریلوے اسٹیشن کے اندر داخل ہو جانا چاہیے تاکہ پلیٹ فارم پر موجود لوگوں کی نگرانی کر سکیں۔ ممکن ہے ہمیں وہاں کچھ مشکوک چہرے نظر آ جائیں۔ بوٹا سنگھ سے ڈائری حاصل کرنے کے لیے آنے والے چودھری نوازش کے بندے یقیناً پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے۔ ہم ایک ایک شخص کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیں گے۔ چودھری کے بندے ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔
سائے کی تجویز قابل عمل اور معقول تھی۔ چودھری نوازش کے بندے کوئی عام استقبالی نہیں تھے، انہیں ایک نہایت ہی اہم شخص بوٹا سنگھ کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا، لہٰذا ان کی حرکات و سکنات عام لوگوں سے مختلف ہونا لازمی تھا۔ اگر ہم وہاں موجود افراد کو باریک بینی سے واچ کرتے تو حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ساحل، ہم یہاں سے اٹھ کر سیدھے پلیٹ فارم پر جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے ریلوے اسٹیشن پر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میرے اندازے کے مطابق وہ اپنی نگرانی میں بوٹا سنگھ کو ریلوے اسٹیشن سے باہر آنے کا موقع دیں گے۔ اسٹیشن سے گارڈن جاتے ہوئے راستے میں وہ اسے گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ بوٹا سنگھ بس یا رکشہ ٹیکسی میں سفر کرے گا، وہ بآسانی اس کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ اسٹیشن جیسے بھرے مقام پر وہ کسی غیر قانونی کارروائی کا رسک نہیں لیں گے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساحل نے استفسار کیا۔ ہمیں فوری طور پر تو پلیٹ فارم پر پہنچنا چاہیے، میں نے کہا۔ آئندہ کا لائحہ عمل وہاں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہنگامی طور پر طے کر لیں گے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ بوٹا سنگھ کو ٹریپ کرنے کے لیے وہاں آنے والے افراد کو ہم ٹریس کر لیں، اس کے بعد تمام مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ڈن، ساحل نے کہا، یہی فائنل ہے۔ ہم تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس سے قبل میں نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کر دیا۔ ہوٹل سے باہر آنے کے بعد میر بخش نے کہا سائیں، اس وقت ہم تینوں نہتے ہیں، ہمارے پاس کم از کم ایک آدھ ریوالور تو ضرور ہونا چاہیے۔ مگر فوری طور پر گن کہاں سے آئے گی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ اگرچہ میرے پاس کسی قسم کا اسلحہ رکھنے کے حق میں نہیں تھا، تاہم میر بخش کا کہنا بھی درست تھا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہونا چاہیے تھا۔ میر بخش نے میرے استفسار کے جواب میں کہا سائیں، ہمارے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو 15-20 منٹ میں کسی ہتھیار کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیا واقعی؟ جی سائیں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ یہاں تو پیسہ پھینک تماشا دیکھا قانون چلتا ہے۔ میں نے بھی یقینی سے اسے دیکھا اور پوچھا فوری طور پر ایک ریوالور کتنے میں مل جائے گا؟ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ پوری دنیا میں اسلحہ و غیر ملکی کرنسی کا خفیہ لین دین ہوتا ہے، اگر آپ کی جیب میں رقم ہو تو آپ ہر شے حاصل کر سکتے ہیں۔ میری بے یقینی کا سبب شاید یہ تھا کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ بہرحال پاکستان بھی اسی دنیا میں تھا اور دنیا کے ہر ملک میں غیر قانونی کاموں کا قاعدہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ میر بخش نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا سائیں، میرا خیال ہے وہ 2000 کے اندر ایک اچھا دیسی ریوالور مل جانا چاہیے۔ میں نے 3000 کے نوٹ گن کر اس کے حوالے کیا اور ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم اس درخت کے نیچے کھڑے ہیں، تم یوں جاؤ اور یوں آؤ۔ پھر میں نے بائیں ہاتھ سے چٹکی بجائی۔ میر بخش کے جانے کے بعد ساحل کے ساتھ ٹیکسی اسٹینڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس طرف میں ایک خاص مقصد سے جا رہا تھا۔ میں حفظ متقدم کے طور پر ایک ٹیکسی کو انگیج کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کس وقت کیسے حالات پیش آ جاتے۔ اگر ہمیں ان لوگوں کے تعاقب کی ضرورت پیش آتی تو پہلے سے ہمارے پاس سواری کا بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ میں ایک یلو کیب کے پاس پہنچا۔ ٹیکسی کا ڈرائیور اندر موجود تھا۔ وہ ایک نئی اور بڑے سائز کی ٹیکسی تھی۔ تعاقب کے نقطۂ نظر سے یہ نہایت ہی موزوں سواری ثابت ہو سکتی تھی۔ ڈرائیور بھی جوان اور صحت مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری ٹیکسی خالی ہے؟ میں تیز کام کے لیے یہاں آیا تھا مگر وہ تو 1 گھنٹہ لیٹ ہے، اس نے بتایا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ فی الحال تو ہمیں کہیں نہیں جانا، میں نے کہا۔ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا ایک مہمان تیز کام سے آنے والا ہے۔ مگر میں تو 1 گھنٹہ یہاں ضائع نہیں کر سکتا، اس وقت میں 100 روپے کا دھندا تو ہو ہی جائے گا۔ ڈرائیور نے کہا میں تو اسٹینڈ سے ٹیکسی نکال رہا ہوں۔ اس نے دیکھی اسٹینڈ میں ایسی جگہ لگی ہوئی تھی جہاں سے اسٹینڈ کی عمارت کا خروج بہت نزدیک تھا۔ ہمارے لیے وہ ٹیکسی آئیڈیل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اگر میں شام تک کے لیے تمہاری ٹیکسی حاصل کرنا چاہوں تو تم کتنا کرایہ لو گے؟ اس نے 800 روپے بتایا۔ تھوڑی بارگیننگ کر کے وہ 500 میں راضی ہو گیا۔ تاہم ہمارے درمیان 11 سے 5 بجے تک کا وقت طے ہوا۔ میں نے 200 روپے اسے ایڈوانس دیے اور کہا تم اسی جگہ کے ہمارا انتظار کرو، ہم کسی بھی وقت تمہاری ٹیکسی میں آ بیٹھیں گے، باقی کے 300 روپے تمہیں شام 5 بجے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اعتراض کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں ساحل کے ساتھ واپس درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں میر بخش آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب لوٹا تھا۔ میں نے پوچھا کتنے میں بات بنی ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں بتایا سائیں 2000 میں کام ہو گیا۔ 20 بور کا درا میڈویسی ساخت ریوالور ملا ہے، میں نے اسے اپنے قبضے میں رکھا ہے، ہتھیار پوری طرح لوڈڈ ہے۔ ہم مطمئن انداز میں ٹیکسی اسٹینڈ سے باہر نکل آئے۔ میر بخش نے کہا آپ دونوں سامنے سے اندر داخل ہوں گے، میں گھوم کر پیچھے سے آؤں گا۔
وہ کیوں میربخش؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ٹرین کی آمد سے قبل اور رخصت ہونے سے پہلے جو افراد پلیٹ فارم میں داخل ہوتے ہیں گیٹ پر ان کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ مخصوص سائنسی آلے کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آیا ان کے پاس کوئی آتشی اسلحہ تو نہیں۔ البتہ واپسی پر اتنی افراتفری ہوتی ہے کہ چیکنگ ناممکن ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اسٹیشن کی عمارت کے نزدیک ایک ریلوے فاٹک ہے۔ میں وہاں سے پٹری چلتے ہوئے پلیٹ فارم پر پہنچ جاؤں گا۔ آپ لوگ 3 پلیٹ فارم ٹکٹ لے کر سامنے سے اندر جائیں گے۔ میں اور ساحل اسٹیشن کی عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک ونڈو سے میں نے پلیٹ فارم ٹکٹ خریدے اور ساحل کے ساتھ پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ تیسرا ٹکٹ میں نے احتیاطاً میربخش کے لیے خریدا تھا۔ اس وقت ٹھیک 11 بجے تھے۔ پلیٹ فارم پر اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ پاکستان کو کوئی بھی پلیٹ فارم دیکھنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 3 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 4 پہ سماعت فرمائیے۔